چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ بھائی آپ اپنی طرف سے حدیث اور قرآن کی وضاحت کرنے سے آپ پرہیز کریں تو یہ بہتر ہوگا۔ آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ بھائی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمانوں سے منہ پھیرا ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے، ورنہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، جو صحابی کا جو واقعہ ہے اور اس صورت کا شان نزول ہے اس پر آپ غور کریں، اور جو علم سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی۔ بہرحال وہ تفصیلی ایک الگ موضوع ہے۔ اب اس کا جواب سن لو بھائی۔ دیکھو بھائی میں نے کیا کہا، ہمیشہ کہا میرے بات نہیں آپ سن لو، جواب سن لو، اب اللہ کے جواب سن لو۔ نہیں میں نے آپ کی بات کو اطمینان سے سنی، اب آپ میرے بات پورا ہونے دو گے۔ دوسری بات آپ نے دوسری بات جا رہے ہیں نا، اب اسقط اللہ کا جواب سن لو پھر دوسری بات کی طرف نا۔ نہیں پہلے اپنے باتوں کی نہیں، آپ نے اتنے ٹائم بات کیا، میں خاموش رہا تھا، پھر آخر میں ساری باتوں کا جواب دے دیں۔ چلو بات کرو۔ آپ نے دوسری بات کہی کہ بھائی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کا جو اظہار ہے وہ بھی کرتا ہے، اور دوسرے اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے، تو یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ولایت اور نبوت دونوں میں شریک تھے، یعنی دونوں انبیاء تھے۔ جس طرح وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی تھی، اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے وہ خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ صحابی تھے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے باتوں میں ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی تھی کہ وما ينطق عن الهوى، ٹھیک ہے، تو وما ينطق عن الهوى یہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ جب دونوں مانتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح اس روایت کو تفسیری مظہری نے بھی نقل کیا ہے، اور روایت جو ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، کہ آپ لوگ میرے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف میں ہے، اور رقم الحدیث 3262 ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث بھی سن لیں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ مرفوع حدیث ہے اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حدیث کی جو رقم الحدیث ہے وہ 3263 ہے۔ یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ قال كنا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي واشار الى ابي بکر وعمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم سب صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کتنے وقت تک آپ کے درمیان میں رہوں گا، تم بس میرے بات حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرو۔ تو اب جو موضوع ہے میری اور آپ کی باتوں کا، وہ یہاں سے میں آپ کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں مین موضوع پہ آنے سے پہلے ان باتوں کا جواب لے لو نا، ابھی جو باتیں کی اس کا جواب لے لو۔ یہ ایک منٹ، یہ بات پوری کرنے دے، میری بات پوری کرنے دے۔ تو میری مین جو باتیں ہیں وہ اسی طرح ہے کہ بھائی دیکھیں، سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو یقینی مانو گے کہ بھائی وما ينطق عن الهوى، وہی کے علاوہ رسول اللہ کچھ نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے تو رسول اللہ کی احادیث آپ کو ماننا پڑے گا۔ دوسرا جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس تفسیر کے نیچے آپ تفسیری مظہری کو دیکھو، وہ قاسم رضی اللہ عنہ کے قول کو اور ابو العالیہ کے قول کو نقل کیا گیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس آیت کی جو مصداق ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ اور آپ کے کئی ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں، آپ کے کئی مباحثے میں نے دیکھے ہیں جس میں آپ ان صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آپ ادب اور احترام سے بات کریں صحابہ کرام کے بارے میں۔ کیونکہ آپ صحابہ کی جو تذلیل کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا
लिअस्हाबी, मेरे सहाबा पर आप गाली ना दे। जब आप सहाबा को गाली देते हैं तो इस बुनियाद पर आप दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। अभी आप एक काफिर मुर्तद है और आपका दायरे इस्लाम में किसी किस्म की गुंजाइश आपके रहने की नहीं है। सबसे पहले आप सहाबाई किराम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पहले साबित करो, फिर हम इज्जत करेंगे ना। तुम पहले उनका इस्लाम साबित करो, फिर इज्जत करेंगे। चलो ठीक है, अभी मैं उसके इस्लाम पर बात नहीं करता हूँ भाई, मैं अभी पहले यही कहा, मैंने यही अर्ज किया आपके उलमा से, तुम पहले इस्लाम साबित करो, फिर मैं अपना नाम चेंज करूं। इज्जत क्या कर, मैं अपना नाम यजीद की भी इज्जत करेंगे, फिर आप पाकिस्तान आएंगे ताकि आप मुझे कत्ल करें। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? पहले जब इस्लाम साबित नहीं किया ना, शर्म काम है। तुम मुझे ऐसे शख्स की इज्जत करने की दावत ना दो जिसका मैं कुफर साबित कर चुका हूं। अब कोई कह दे कि तुम इधर आके अबू लहब की तारीफ कर दो। अबू लहब की यहाँ पे तुम क्यों मदह नहीं करते? अबू लहब भी सहाबी था भाई, हम तो इस तरह तो नहीं है। अच्छा अभी मेरी बारी है। अगर अबू लहब सहाबी था तो तब बचे था। तो इसी तरह अगर अबू लहब सहाबी नहीं है ना, तो इसी तरह जो जिनके मुताल्लिक़ सूरह हुजरात नाज़िल वो भी सहाबी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा सुन लो भाई, सुन लो मेरे भाई, अभी मेरी बारी है ना। आपने कुछ बातों का जिक्र किया, आखिरी बात सुनो फिर आप बातें करो। आखिरी बात मुख्तसर सी, फिर आप नहीं तुमने बहुत सारे मुख्तलिफ, तुम एक मौजू पे तो बात नहीं करते ना। एक मौजू से दूसरी मौजू, दूसरी तीसरी मौजू, फिर कहते हैं तुम काफिर हो। सुन लो भाई, सुन लो। नहीं अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा। तमाम बातों का खुलासा बताऊंगा आपको, तमाम बातों का खुलासा उस पर बात करते हैं। तमाम बातों का खुलासा एक अल्फाज में बताऊंगा, उस पर बात करेंगे। खुलासा मेरे पास है, तुम जवाब सुन लेना। नहीं वो खुलासा ये कि भाई आप सबसे पहले अपना ईमान साबित करें, अपने आप को मुसलमान साबित करें, उसके बाद हम बात करेंगे इस्लाम और सहाबा पर। सबसे पहले खुद को मुसलमान साबित करना होगा आपको। बताइए, अच्छी बात है। तो मैंने इनके किताब से अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है कि देखे अभी इनके किताब से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर से मुंह फेर लिया। अबू बकर ने बात की ना, मशवरा जवाब दिया है, जिस बात का जवाब अभी आपके जवाब दे रहा हूं ना, आपके जवाब को रद्द कर रहा हूं ना भाई, आपके जवाब को रद्द कर रहा हूं, आप तसल्ली रखो। मैंने दिखा दिया कि भाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान में आयत पढ़ी, वला तारिफन्नहुम फी लहनिल क़ौल, कि मुनाफिक की पहचान कहां से होती है? उसके बोली के अंदाज से। ये मुझे बताएं कि अगर अबू बकर और उमर ने कोई अच्छी बात की है तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी बात से, हक बात से मुंह फेरने वाले आदमी थे। हक बात से जो मुंह फेर लेता है वो क्या मुसलमान होता है? तो लाजिमी बात है कि अबू बकर उमर ने गलत मशवरा दिया था, और कुरान मजीद का फरमान ही यही कि मुनाफिक की पहचान उसके गलत मशवरे से होती है। अब ये कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलमानों से मुंह फेरते थे। अब अल्लाह से इस्तेदलाल की मैं उसकी तरफ आता हूं। पहले ये देखो कुरान मजीद में सूरह अनआम, किन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर। मैंने ऐसा नहीं कहा है, अब भाई चुप, मैंने ऐसा नहीं कहा जैसा आपने बयान किया। ओके भाई, मैं अपने हाफिजे के मुताबिक बात जो मुझे याद रहा है मैं वही कहूंगा। पैगंबर ने कुरान मजीद में जो हुक्म है जिन लोगों से हुक्म है कि वो मुंह फेर ले, वो है वअरिज़ अनिल मुश्रिकीन, मुशरिक से मुंह फेर लो, ठीक है ना। फिर कुरान सूरह मुबारक अनआम आयत नंबर 106, फिर सूरह मुबारक माइदा में अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म है कि या अय्युहल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यहज़ुनका अल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र अल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम व लम तुअमिन क़ुलूबुहुम, जो लोग कुफ्र में बहुत जल्दी करते हैं, मुंह में कहते हैं मुसलमान हैं, दिल में वो काफिर हैं। अच्छा, इनसे वअरिज़ अन्हुम, इनसे जो है मुंह फेर लें, आप मुनाफिक से मुंह फेर लें। अच्छा, फिर फरमाया व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ व तराहुम यंजुरून इलैका वहुम ला युबसिरून खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। काफिर की बात हो रही है, अल्लाह ताला ने काफिर और मुनाफिक को जाहिल का नाम दिया है, और फरमाया काफिर और मुनाफिक से जिनका नाम जाहिल है उनसे मुंह फेर लो। अच्छा, और फिर कुरान मजीद में फिर मुनाफिकीन के मुतालिक फरमाया राइतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा उलाइका अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अरिज़ अन्हुम, इन लोगों से मुंह फेर लो, इनके दिल में निफाक ही निफाक है, इनसे मुंह फेर लो। तो क्या साबित हुआ मेरे भाइयों? अल्लाह ताला की जानिब से कुरान में कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि मोमिन से, मुस्लिम से आप मुंह फेर लें, मुनाफिक से और मुशरिक से हुक्म है कि मुंह फेर लें। अबू बकर उमर से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस से मुंह फेर ली है, ठीक है। अगर उन्होंने गलत बात नहीं की होती तो मुंह ना खोल ले होते। अगर वो मुसलमान होते और मुशरिक और मुनाफिक ना होते तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाज ही नहीं है कि मुंह फेर लेते। इन्होंने जो इस्तेदलाल किया है सूरह अबसा से, उसका जवाब सुने। सूरह अबसा में अल्लाह ताला किसी शख्स की मजम्मत कर रहे हैं, वो नहीं कर, अल्लाह कह रहा है पैगंबर है अबसा व तवल्ला, उसने अपने चेहरे को क्या किया? चेहरे को अबूस बना, अबूस इसको बोलते हैं, यानी आप खशमालूद, गजब आलूद चेहरा बनाना, चेहरे को गजब आलूद बना दिया और मुंह फेर लिया। अंजा उल आमा,
کیونکہ وہاں پہ ایک نابینا شخص آیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکا, تمہیں کیا معلوم شاید وہ بہتر آدمی بن جائے. او یذکر فتنفعہ الذکرى, اور وہ اللہ کی یاد کا متذکر ہو جائے, اس کو ہدایت ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے وہ مزید ہدایت پا لے. اما من استغنا, جو شخص رچ آدمی ہوتا ہے, پیسے والا آدمی ہوتا ہے, فانت لہ تصدی, تم اس کی بہت عزت کرتے ہو, اس کی بہت خوشامد کرتے ہو. وما علیک الا یزکا, اور تجھے پرواہ نہیں ہوتا کہ یہ جو رچ آدمی ہے, پیسے والا آدمی, امیر آدمی ہے, یہ تو اچھا آدمی ہے ہی نہیں, یہ تو اس کو توبے کی, عبادت کی, تزکیے کی اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہے, یہ تو گناہ پہ گناہ کرنا چاہتا ہے. بھلے واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنه تلہی, جو آتا ہے تیرے پاس اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے منہ پھیر لیتا ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس آیت میں جو مذمت ہے کہ ایک مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غضب کیا, منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں, اور جو پیسے والا آدمی آتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا منافق ہی نہ ہو, کتنا ہی وہ گناہ کار ہی نہ ہو, جس کو ہدایت کا پرواہ ہی نہیں, لیکن وہ پیسہ والا آدمی ہے, تو نستجیر باللہ, حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کرتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں. یہ ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك, فرماتا آپ اللہ کے رحمت ہیں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہ رحمت ہے کافر کے لیے, غریب کے لیے, فقیر کے لیے. وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ آ کے عباد کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, خچر پہ بیٹھتے تھے, تکبر تھا ہی نہیں ان میں. آپ قرآن مجید سورہ آل عمران میں فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك, آپ اللہ کے رحمت سے آپ کا دل نرم ہے. اگر آپ میں تکبر ہوتا, آپ میں درست ہوئی ہوتا, آپ میں فظ غلیظ ہوتے, آپ میں بد اخلاقی ہوتی, تو کوئی مسلمان نہ بنتا, سب اسلام کو چھوڑ کے چلے جاتے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں تضاد نہیں ہو سکتا, ایک آیت دوسری آیت کی تکذیب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین, اللہ ان کو نرم خو بنا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَاخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مؤمنین کے سامنے آپ بالکل متواضع بن جائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے متواضع ہیں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پر وہ ایک مومن آدمی کے پاس سامنے غضبناک چہرہ بنا, منہ پھیر لے, اور امیر آدمی کا وہ کیا کر لے, امیر آدمی کا وہ خوشامدید کریں. اور پھر قرآن مجید کا فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا ہے, اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ یہی ہے کہ تم امیر آدمی آ جائے اس کی عزت کرو, غریب آدمی آ جائے اس کی بے عزتی کرو, چاہے کہ وہ غریب آدمی جو ہے وہ اچھا آدمی ہو, نیک آدمی ہو, تزکیہ چاہتا ہو, عمل خیر چاہتا ہو, اور امیر آدمی جو گناہ کار فاسق فاجر ہے, دین کا پرواہ نہیں. تو یہ دیکھو میرے بھائی, یہ اہل دنیا کا سیرہ ہے, یا رسول پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہے, جو یہ نسبت دیتے ہیں کن سے, پیغمبر سے. اصل میں دیکھو عزیزو, پھر اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. خلق عظیم یہ نہیں ہے کہ وہ عبس و تولى کا مرتکب کون ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ کیا عبس و تولى والا کون تھا, یہ عثمان تھا, یہ عثمان ابن عفان تھا. ملاحظہ فرمائیے کتاب البرہان فی تفسیر القرآن لسید ہاشم البحرانی, الجزء الثامن, جاب مؤسسۃ العالمی للمطبوعات, یہاں پر صفحہ نمبر 212, عبس و تولى نزلت فی عثمان وابن مکتوم. عثمان نے یہ کیا تھا, عثمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے مجلس میں, ابن مکتوم آئے, عبداللہ ابن مکتوم, وہ فقیر آدمی ہے لیکن مخلص آدمی, تو عثمان نے منہ پھیر لیا, چہرہ بھائی غضبناک بنا دیا کہ یہ کہاں سے آ گیا. یہ سب آیات جو مذمت کے ہیں یہ عثمان کی مذمت میں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذمت میں نہیں ہے. اور قرآن میں یہ بہت ہے, ایاک عنی واسمع یا جارہ, ایاک عنی واسمع یا جارہ. یا قرآن میں ظاہر خطاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے, اور باطن میں خطاب دوسروں سے, بھلے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اس طرح کی. اچھا, عبس وتولى یعنی عثمان, یہ عثمان ابن عفان کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ بات